جو اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھتا ہو اور اس کے سوا کوئی شرعی مخالفت نہ پائی جاتی ہو تو کیا اسے مجہول حال کہا جائے گا؟ یہ سوال کیا گیا۔ کہہ رہے اس کا معاملہ تو بالکل واضح ہے، اس کی بدعت مخفی ہے مگر محبت ظاہر ہے۔ محبت ظاہر، ٹھیک ہے بھائی، اس کے یہاں کوئی بدعت واضح نہیں ہے، لیکن بدعتیوں کے پاس بیٹھتا ہے اور پرتپاک سے ملتا ہے، اپنی جو ہے خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور مل کر کے آئے گا تو بولے گا کہ مجھے جو ہے شرف حاصل ہوا فلاں سے مل کر کے، حالانکہ وہ ایک بدعتی سے مل کر کے آیا ہے، تو اس کی تعریفیں کرتا پھرے گا اور کہے کہ مجھے جو ہے اس سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، تو کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی بدعت ظاہر نہیں ہوئی ہے لیکن ہم کہیں گے مخفی ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی بدعتیوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور ان سے مل کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے اور بولے گا کہ مجھے شرف حاصل ہوا، مجھے بڑی خوشی ہوئی فلاں سے مل کر کے، اور اس بدعتی کی تعریفیں بھی کرے، تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کی بدعت گرچہ ظاہر نہیں ہے لیکن یہ کہا جائے گا کہ اس کی بدعت مخفی ہے، لیکن اس کو مجہول الحال نہیں کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ روحوں کے جھنڈ الگ الگ تھے، پھر وہاں جن روحوں میں آپس میں پہچان تھی ان میں یہاں بھی محبت ہوتی ہے، اور جو وہاں غیر تھی یہاں بھی وہ خلاف رہتی۔ تو روحوں کا تعلق جو ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپس میں ان کا جس سے اختلاف رہتا ہے تو ان سے نہیں ملتی ہیں، اور جن سے جو ہے پہچان ہوتی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ اس کا مطلب جو ہے عالم ارواح میں جو ہے یہ لوگ آپس میں ملتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اسی لیے یہاں جو ہے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اگر کوئی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے، اس سے مل کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی بدعت واضح نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ وہ مجہول الحال نہیں ہے، لیکن اس کو کہا جائے گا کہ اس کی بدعت مخفی ہے۔ ممکن ہے کبھی جو ہے اظہار کر دے، لیکن بہرحال اس سے جو ہے آدمی بچ کر رہے۔ سلف کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو بدعتی اس طور پر بھی سمجھتے تھے کہ وہ بدعتیوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، بدعتیوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، اس سے بھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ بدعتی ہے۔ جی ہاں، امام احمد نے کتنے لوگوں کے اوپر بدعتی کا حکم لگایا جو بدعتیوں سے جا کر کے ملتے تھے، ان سے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور ان سے یہاں تک کہ جو ہے متاثر ہو جاتے تھے، ان کے اندر وہ بدعتی سرایت کر جاتی تھی۔ ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں سلف کے یہاں۔ یعقوب بن شیبہ ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ جو ہے ایک کرابیسی نام کر کے ایک جو ہے بدعتی تھا، جہمی تھا، وہ اس کے پاس وہ بیٹھا کرتے تھے، تو ان کے اندر جو ہے بدعت آ گئی۔ کون سی بدعت آ گئی؟ خلق قرآن والی۔ وہ کہتے تو نہیں تھے کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن وہ واقفہ میں چلے گئے۔ واقفہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، وہ بولتا تھا کہ دیکھو ایسا ہے، ہم نہ یہ کہیں گے کہ قرآن مخلوق ہے اور نہ یہ کہیں گے کہ غیر مخلوق ہے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا وہاں اس وقت متفقہ طور پر یہ عقیدہ تھا، بن گیا تھا بدعتیوں کی وجہ سے، کیونکہ جہمیوں نے اور معتزلہ نے یہ عقیدہ گڑھ لیا تھا باقاعدہ، اور حکومتی سطح پر اس کو پروموٹ کیا تھا، زبردستی لوگوں کو قائل کروا دیتے کہ قرآن مخلوق ہے، نعوذ باللہ۔ تو اہل سنت والجماعت نے اس وقت یہ عقیدہ بنایا تھا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، یہ کہنا ضروری ہے۔ تو وہاں پر کچھ لوگ پیدا ہو گئے اس طور پہ۔ ایک تو ہو گیا کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، جہمیہ کا، معتزلہ کا، سرکاری سطح پر ان لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا، یہ بدعقیدہ، یہ اس گمراہی کو۔ اور اہل سنت والجماعت امام احمد کی شرکت ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حصہ ہے، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفت ہے۔ تو وہیں پر جو ہے ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو کہتا تھا بھائی ہم کہیں گے قرآن اللہ کا کلام ہے بس، اس کے بعد ہم توقف اختیار کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، یہ نہیں کہیں گے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہم یہ کہیں گے کہ مخلوق ہے، ہم وہ بھی نہیں کہیں گے۔ کیوں ایسا؟ آخر وجہ کیا ہوئی ان لوگوں کو ایسا کرنے؟ یہ بدعتیوں کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے تاکہ ہم جو ہے کہیں گے قرآن غیر مخلوق ہے تو وہ لوگ بدعتی ناراض ہو جائیں گے، اور جب کہیں گے کہ قرآن مخلوق ہے تو پھر اہل سنت ناراض ہو جائیں گے، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ تو ان کو واقفہ کہا گیا اس وقت، اور ان لوگوں کو بھی بدعتیوں میں شمار کیا گیا۔ یہ بدعتی فرقہ ہے۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ بدعتیوں کے پاس بیٹھ کر کے بدعتی ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بدعت کا اثر ہوتا ہے، آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کا اثر ذہن و دماغ میں ہوتا ہے۔
اور بہت جلد جو ہے بدعت یہ سرایت کرتی ہے. اس طریقے سے بہت سارے لوگ بدعتی. ایک واقعہ میں سناؤں جو ہے خوارج میں سے. عمران بن حطان تھا ایک، یہ جو ہے بنی امیہ کے دور کا ہے، آخری دور میں. عمران بن حطان، جی ہاں آخری دور کا ہے. اس نے جو ہے یہ اہل سنہ والجماعہ میں سے تھا، عالم تھا یہ بصرہ میں، اور اچھا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا. اس نے جو ہے خوارج کے یہاں ایک خارجی تھا، اس کی بیٹی تھی، اس سے جو اس نے جو ہے اس کے گھر پہ اس نے شادی کا پیغام دے دیا. اسے کہا گیا کہ بھائی ارے تم کس کے یہاں شادی کر رہے ہو، تو خوارج میں سے ہے. وہ انہو السیف، وہ جو ہے تلوار کا عقیدہ رکھتا ہے. تلوار کا عقیدہ رکھتا ہے مطلب یعنی وہ خروج اور بغاوت کا عقیدہ رکھتا ہے. اس کے گھر پہ تم شادی کرو گے، وہ تو خارجی ہے، خوارج میں سے ہے، وہ کئی جو ہے بغاوت میں حصہ لے چکا ہے. تو اس نے عمران نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تم لوگ نہیں سمجھتے ہو، اس کا باپ خارجی ہے بھائی، اس کی بیٹی تھوڑی خارجی ہے. ہم جو ہے بیٹی سے شادی کریں گے. اگر اس کے یہاں کوئی بدعقیدگی پائی جا رہی ہوگی، کوئی گمراہی پائی جا رہی ہوگی، ہو سکتا ہے باپ سے متاثر ہوتا ہے. عام طور سے ہوتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے اس کے اولاد بھی عام طور سے اس کے فکر سے متاثر ہوتی ہے اپنے باپ کے. نہ ہو الگ بات ہے، لیکن اکثر ہوتی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے جس جماعت کا جو ہوتا ہے اس کے گھر والے اسی جماعت کے ہوتے ہیں، وہی فکر رکھتے ہیں عام طور سے. تو اس نے شادی کر لیا. اچھا، اس لڑکے کا نام غزالہ تھا، اور غزالہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ بغاوت میں بھی حصہ لیا تھا، اس نے بھی حصہ لیا تھا. تو وہ بھی خارجیہ تھی، اپنے باپ کی طرح سے وہ بھی خارجی تھی. تو اس نے شادی کر لیا، اور اس نے یہ سوچ کے شادی کیا تھا عمران بن حطان نے کہ اس کو ہم سدھار دیں گے اگر اس کے اندر کچھ گمراہی پائی جا رہی ہوگی. خارجیت کے جراثیم اگر اس کے بدن میں ہوں گے تو میں نکال دوں گا اور اس کو صحیح کر دوں گا. کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ شوہروں کے دین پہ ہوتی ہیں، عقیدے پر ہوتی ہیں. عام طور سے جو شوہر کا منہج اور عقیدہ ہوتا ہے، دین دھرم ہوتا ہے، اسی طرح سے ہو جاتی ہے، یہی دیکھا گیا. تو بہرحال شادی جب کر لیا تو پتہ چلا کچھ دنوں کے بعد کہ یہ بھی خارجی ہو گیا، یہ بھی خوارج کے ساتھ جا کر کے مل گیا. اس کی جو بیوی تھی غزالہ، اس کو لے کر کے چلی گئی. جی ہاں، ارے پتہ چلا کہاں گیا بھائی عمران، یہ تو گم ہو گیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو ہے خوارج کی جو ہے فوج کے ساتھ ہے. جی ہاں، یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد اس نے جو ہے عمران بن حطان نے خوارج کی سربراہی کی، یعنی فوج کی سربراہی کی بنی امیہ کے دور میں عراق کے اندر. اور بنو امیہ کی فوج کو جو ہے اس نے کچھ جگہوں پر شکست بھی دی، اور اس کی بیوی بھی آگے آگے رہتی تھی، للکار رہی تھی، اور یہ سربراہی کر رہا تھا. بتاؤ، خوارج کا سربراہ بن گیا، رئیس الخوارج بن گیا، خارجیوں کی جو ہے لڑکی سے شادی کرنے کے نتیجے میں.